نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانفطار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین صدق اللہ العظیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبة نصوحا آمین یا رب العالمین۔ پچھلے جمعے میں نے سورہ نوح کی کچھ آیات کے حوالے سے جو کیفیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کی، ظاہر بات ہے کہ ان میں سر فہرست اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، پھر رسولوں کی امتوں میں جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے اور انہوں نے اسی طرح تبلیغ دین اور دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا، ان کی کیفیت کے بارے میں یہ بات صحیح ہے اور یہ ہمارے ذہنوں میں صحیح بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے مزاج میں، ان کی طباع میں رحمت، شفقت، رؤوفیت، اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ایک خاص حد تک پہنچنے کے بعد ان میں غلظت، شدت، سختی، غصہ یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں سے بالعموم اوجھل ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے سورہ نوح میں۔ دیکھیے اس کی ابتدائی آیات کیا ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ عذاب علیم آ جائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا۔ ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے ہیں جب تک کہ رسول مبعوث نہ کر دیں۔ اگرچہ یہ ہر قسم کے عذاب کو یہ آیت جو ہے کور نہیں کرتی۔ یہ عذاب کی ایک شکل جو ہوتی ہے قوم کو نسیہ منسیہ کر دینا، ختم کر دینا، وجود ختم کر دینا، جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم ہود کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ ہوا، حضرت صالح کی قوم شعیب کے ساتھ ہوا، سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے ساتھ ہوا، آل عمران کے ساتھ ہوا۔ اس قسم کا عذاب جو ہے کہ لا یرا الا مساکنہم، اب مسکن نظر آ رہے ہیں، مکین ان میں رہنے والے کوئی نظر نہیں آتے۔ یہ کیفیت، یہ جب تک کہ رسول نہ بھیجے جائیں اللہ اتنا بڑا عذاب نہیں بھیجتا۔ البتہ اور عذاب کی قسمیں ہیں، میں کئی دفعہ سے حوالہ دے چکا ہوں اپنی کتاب کا، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی اور مستقبل۔ اس میں نے ابتدا میں قرآن کے قانون عذاب پر تفصیلی گفتگو کی ہے، عذاب کیا ہے، کس کس شکل میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد طرز عمل دیکھیے، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون،
اور میری دعوت ایک ہی ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت قبول کرو۔ یہ بھی ایک خاص فرق ہے، نوٹ کر لیجئے۔ نبی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میری اطاعت کرو۔ نبی دعوت دیتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے، اس سے دعوت پھیلتی ہے، جتنی بھی پھیلے، کم ہو زیادہ۔ رسول کہتا ہے میری اطاعت کرو۔ یہ بڑا فرق ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک بہت اہم علمی موضوع ہے، رسول اور نبی میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے، وہ اس وقت موضوع نہیں ہے میرا۔ لیکن یہ جو اطیعون، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اطاعت کرو گے، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہارے وجود کو ایک خاص مدت تک برقرار رکھ لے گا، تمہاری اس اجل معین کو مؤخر کر دے گا، وہ عذاب جو آیا ہوا ہے اسے ٹال دے گا۔ یؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ وہ اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا تو پھر ٹالا نہیں جا سکے گا، کاش کہ تمہارے علم ہوتا۔ اب دوسری کیفیت جو ہے اسی صورت کے اندر، کیا حال ہوتا ہے ایک داعی اللہ کا؟ یہ اس کی ہابی نہیں ہوتی، یہ اس کا مشغلہ نہیں ہوتا، اس کا تو زندگی کا ایک ایک سانس اس کام کے لیے وقف ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے اپنے سوچ کے مطابق دینی جماعتوں میں شامل ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھنے والے ہیں۔ بس ایک ضمنی بات یہ بھی ہے، ایک باقی اصل تو ہمارا دھندا دنیا کا ہے، کاروبار کا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے آمدنی ہو، زیادہ سے زیادہ شہرت حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اقتدار حاصل ہو جائے۔ لیکن رسول کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے یہ الفاظ بہت عجیب ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، فریاد کی ہے ابھی حضرت نوح نے، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو راتوں اور دنوں کو پکارا ہے، رات کو بھی دن میں بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری جتنی دعوت ہوئی اس سے ان کے فرار میں ہی اضافہ ہو گیا، اور بھاگے اور بھاگے اور بھاگے، دور چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور میں نے جب بھی انہیں پکارا تاکہ اے اللہ تو ان کو بخش دے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں کو کس کر اپنے سروں پر باندھ لیا تاکہ کوئی آواز نوح کی کان میں نہ پہنچ جائے۔ وَأَصَرُّوا، یہ سواد والا اصروا ہے، اصرار کیا، اڑ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا اور میری دعوت کو رد کیا۔ اب دیکھیے نقشہ، ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ میں نے انہیں برملا بھی دعوت دی ہے، علی الاعلان بھی دعوت دی ہے، مجمعوں میں بھی دعوت دی ہے، جلسوں میں بھی دعوت دی ہے، جہارا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یہاں ایک لفظ محذوف ہے، ثم انی اعلنت لہم اعلان واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی پکارا، اعلنت لہم اعلان کے ساتھ، واسررت لہم اسرارا، یہ میرا نام ہے، اور میں نے خفیہ خفیہ بھی جا کے باتیں کی، ایک ایک سے بھی کی، 1 to 1، پرسن ٹو پرسن بھی باتیں کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ كَانَ غَفَّارًا، اور میں ان سے یہی کہتا رہا استغفار کرو اپنے رب سے، وہ بہت بخشنے والا ہے، اب بھی تم اگر استغفار کرو گے وہ بخش دے۔ اب یہ میں نے آپ کو دوسری جھلک دکھائی۔ تیسری جھلک جو ہے پھر رسول پر جو بیزاری طاری ہوتی ہے، اس میں جو غصہ آتا ہے، آخری الفاظ کیا ہیں؟ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے پروردگار اب اس زمین پر ان کافروں کا ایک گھر بستا نہ چھوڑ۔
سخت ترین الفاظ. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اگر تو انہیں چھوڑ دے گا، بخش دے گا، تو یہ تیری خلق کو گمراہ ہی کریں گے اور جنیں گے نہیں مگر استکبار کرنے والے. الا فاجرا کفارا، ان کی اولاد میں بھی اب فاجر اور کافر پیدا ہوں گے. گویا کہ جس سے ہم آپ اپنی کولوکیل لینگویج میں کہیں ان کا بیج مارا گیا ہے، ان کی آئندہ نسلوں سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں ہے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ بخش دے مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور جو بھی میرے گھر میں اسلام لا کر، ایمان لا کر داخل ہو جائے اس کو بھی. وللمؤمنین والمؤمنات، اور جتنے بھی اہل ایمان ہوں، مرد ہوں عورتیں ہوں، بخش دے. لیکن پھر دیکھیے غصہ اور کر کے پھر آ رہا ولا تزد الظالمین الا تبارا. لیکن ان ظالموں کے لیے تو سوائے بربادی اور تباہی کے اور کسی چیز کا اضافہ مت کرو. ان آیات کے حوالے سے آج میں بین الخوف والرجا کے معاملے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ 40 نووی کی آخری حدیث، حدیث نمبر 42، اس کے درس میں آ چکا ہے معاملہ بین الخوف والرجا. اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رہے، پکڑ کا خوف بھی رہے، اللہ سے مغفرت کی امید بھی رہے، بخشنے کی امید بھی رہے. اس میں ایک توازن، ایک اعتدال کی ضرورت ہے. سورہ بنی اسرائیل ہی میں کہا گیا ہے یرجون رحمتہ ویخشون عذابہ، وہ پروردگار کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں لیکن اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. یہ دونوں کیفیات بیک وقت ہونی ضروری ہے. رجا کے اعتبار سے جو حدیث کے الفاظ سے میں آج پھر آپ کو سنا دیتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ بہت زبردست حدیث ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی شان غفاری میں، اور حدیث قدسی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے اور امام ترمذی کا کہنا ہے ھذا حدیث حسن صحیح. قال اللہ تعالی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تجھے بخش دوں گا جس حال میں بھی تو ہوگا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یا ابن آدم، اور اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں لیکن تو پھر استغفار کرے تو میں بخش دوں گا. لیکن استغفار کا ایک پری ریکویزٹ ہے توبہ. توبوا الی اللہ ثم استغفروہ، توبہ کرو اللہ کی جناب میں اور پھر استغفار کرو. توبہ اگر نہیں کرتے تو نہیں، یہ معاملہ اس پہ امید نہیں ہے. آخری بات، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس حاضر ہوگا زمین جتنے خطاؤں کے ساتھ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور پھر اگر تو مجھ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا، لاتیتک بقرابھا مغفرۃ، تو میں اسی زمین کے حجم جتنی ہی مغفرت لے آؤں گا. تو رجا کے اعتبار سے یہ حدیث بہت عظیم ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے
قرآن مجید میں خوف پر بھی بہت زور ہے، بالکل شک نہیں۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ خوف پر تو بہت آیات ہے، بلکہ مستشرقین کا تو یہ کہنا ہے اور کسی حد تک صحیح ہے کہ قرآن مجید میں خوف، انذار، ڈر اس کا غلبہ ہے، جبکہ انجیل میں محبت اس کا غلبہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس قوم کی طرف حضور مبعوث کیے گئے تھے اس میں کوئی خیر کا وجود ہی نہیں رہا تھا، تو بشارت کس کو دیں؟ ان کے لیے تو انذار ہی انذار تھا۔ یہی وقت آتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا المدثر قم فانذر، واستبشر یہاں ہے ہی نہیں، حالانکہ اصولی طور پر جو ہے وہ بشر نہیں ہے کہیں بھی، حالانکہ اصولی طور پر جو ہے بشارت اور انذار ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون علی الناس للناس علی اللہ حجۃ، رسولوں کو ہم نے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اہل حق کے لیے اور خبردار کرنے والا اہل باطل کے لیے۔ تو جہاں آتا ہے توازن، لیکن یہ کہ غلبہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس بگڑی ہوئی قوم کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ انذار، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے خوف و رجا کا، اب ایک تو ہے انفرادی سطح، ایک شخص کا اللہ کے ساتھ معاملہ یہ رہے، ڈرتا بھی رہے، کانپتا بھی رہے، لرزتا بھی رہے، حضور میں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کے احساس کے ساتھ، اور کبھی اگر تنہائی میں آنکھوں میں آنسو آ جائے تو وہ بہت قیمتی شے ہوں گے، اپنے گناہوں کا خیال کر کے، لیکن امید بھی رکھے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، جس کی کہ میں نے اس حدیث کے حوالے سے آج پھر آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دی ہے۔ ایک ہے اجتماعی سطح پر خوف و رجا، قومی سطح پر خوف و رجا۔ میرا آج کا موضوع اصل میں وہ ہے، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں خوف اور رجا کی ایک ویو جو ہے میرے اوپر آتی رہی ہے، کھل کر میں نے کہا۔ میں نے آج کچھ نوٹ کیے ہیں اس کے ادوار۔ سن 47 سے 57 تک بڑی امیدیں تھیں کہ پاکستان بن گیا، اب اسلام آئے گا یہاں پر، یہیں سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہیں سے عالمی غلبہ اسلام کا آغاز ہو جائے گا، قرارداد مقاصد پاس کیا کہنے ہیں۔ ہم نے گویا کہ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، حاکمیت اللہ کی ہے۔ اس دور میں جبکہ انسان اپنی حاکمیت کا مدعی ہے، پاپولر سوورنٹی، ہم نے کہا نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر کچھ اونچ نیچ کے بعد کچھ دستور بھی اسلامی 1956 میں بن گیا، اس کے بعد انتخاب ہونے والے تھے 57 میں۔ اس موقع پر یہودی اور ان کا اعلی کار امریکہ درمیان میں آیا۔ ایوب خان کو دعوت دی گئی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے، اسے کھلایا پلایا ہوگا، پیمپرنگ کی ہوگی، جو بھی کی ہوگی، اور وہ وہاں سے کیا میسج لے کر آیا؟ آتے ہی دستوریہ ختم، دستور ختم، انتخابات ختم۔ 10 سال کی محنت زیرو ہو گئی، قرارداد مقاصد، دستور، دستوریہ۔ لہذا اس کے بعد 58 سے 71 تک بڑی مایوسی کا دور رہا ہے۔ وہ جو پہلا دور تھا نا، اس میں تو میں نے کبھی آپ کو سنایا ہے نعیم صدیقی صاحب کا ایک شعر، جتنی امیدیں اس وقت لگ گئی تھی ہمیں، میں تو اس دور میں بھی ایک کارکن تھا۔ بول شہر نظام اسلامی کیا کرے سقف و بام کہتے ہیں،
تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھے کو سلام کہتے ہیں۔ شہر نظام اسلامی ہے، اس کے دروازے پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی، اب ہم ہی ہیں جو یہاں پر نظام قائم کر رہے ہیں، آج تجھ کو سلام کہتے ہیں۔ لیکن یہ 58 سے لے کر 71 تک کا دور مایوسی کا غلبہ تھا۔ وہی نعیم صدیقی کہتا ہے اس دور میں، اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ان چراغوں کو بجھا نہ دو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد اسی زمانے میں کوثر نیازی بھی اس جماعت اسلامی میں تھے، اور اچھے شاعر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑے خطیب تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی جو ان کا بعد میں کردار ظاہر ہوا ہے وہ جانے، اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اتنا تلخ لیکن اتنا بلیغ شعر شاید میرے علم میں نہیں ہے۔ اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ ہم وطن پرست نہیں ہیں، ہم تو خدا پرست ہیں۔ ہم نے وطن نہیں مانگا تھا، ہم نے تو اللہ کے لیے ایک قطع زمین مانگا تھا، اللہ کے دین کے لیے۔ ہم پاکستان کا بقا چاہتے ہیں تو اسلام کے لیے چاہتے ہیں۔ بہرحال سن 72 سے 77 تک بھٹو صاحب کا دور، اس میں ذرا ایک متضاد سی کیفیت پیدا ہوئی۔ پاکستان کے قیام کے بارے میں کچھ امید آور کیفیت پیدا ہوئی۔ پاکستان نے بڑا لیڈنگ رول پلے کیا، عالم اسلام کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اتنی بڑی سمٹ کانفرنس یہاں ہوئی تھی پورے عالم اسلام کی، اور بہت بڑا ہیرو عالم اسلام کا اس وقت شاہ فیصل تھے شہید۔ وہ تو لگتا تھا جیسے اس نے بھٹو کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اتنی محبت، اتنی امیدیں تھی اسے وابستہ سے۔ پھر کس قدر صحیح اقدامات کیے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ، یہ اس کی وہ جمہوریت پسندی کہ عوام کا مطالبہ تو ٹھیک ہے، کروایا پارلیمنٹ سے، لیکن اسلام جو ہے یہاں آ کر ڈائلیوٹ کر دیا گیا۔ وہ توحید تثلیث میں بدل گئی۔ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ حالانکہ ہمارا تو سب کچھ اسلام ہے، ہماری سیاست بھی اسلام ہے، ہماری معیشت بھی اسلام ہے، دین بھی اسلام ہے۔ سن 85 میں جو سن 77 کی وہ تحریک چلی تھی، جس کے نتیجے میں مارشل لا آیا، ایک ڈکٹیٹر تو آیا، لیکن اسلام کے جس دعوے کے ساتھ آیا تھا تو کچھ امید بنی تھی، لیکن اس ڈکٹیٹر نے انتہائی مایوس کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوائے اپنی حکومت کو جاری رکھنے کی اور چیز کو مقصود تھی ہی نہیں۔ بڑے نیم دلانہ اقدامات 2-3 کیے، ان کا بھی کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں۔ زکوٰۃ کو بدنام کیا، صرف بینک کے جو ہے اس میں سے کچھ کٹوتی کر کے، بینک ڈپازٹ سے، اس میں بھی شیعوں کو آزاد کر دیا، شیعہ سنی کے اندر خلیج بڑھا دی، جو چاہے کہ اس کے بینک میں ڈپازٹ میں سے کٹوتی نہ ہو، وہ کہہ دے میں تو شیعہ ہوں۔ کتنے لوگ شیعہ بنے اس وقت، پوری بستیوں پہ سیاہ علم لگا دیے گئے تاکہ کوئی تحصیلدار عشر کا ادھر نہ آئے، نہ دور سے آ جائے علم لگے ہوئے۔ البتہ سن 85 کے آس پاس آ کر مجھے کچھ امید ہوئی تھی، ایک خیال دل میں آیا تھا۔ تاریخ بنی اسرائیل کا یہ بہت اہم واقعہ ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد جب جنگ کا مرحلہ آیا اور جواب دے دیا پوری قوم نے حضرت موسیٰ کو کوڑا جواب، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ وہ تھے جو کہ غلامی کا داغ اٹھا چکے تھے مصر میں، اور غلامی غیرت کو کچل دیتی ہے، ہمت کو کچل دیتی ہے، لہذا وہ جنگ کی جو ہے ہمت نہیں تھی، تو اللہ نے 40 برس کی سزا ان پر مسلط کر دی،
محرم علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، اب یہ ارض مقدس 40 برس تک ان پر حرام رہے گی اور زمین میں یہ بھٹکتے پھریں گے اسی صحرائے تیہ کے اندر، صحرائے سینا۔ لیکن پھر ان 40 سالوں میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی صحرا کے اندر، اس نے وہ داغ نہیں کھایا تھا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ انہوں نے پھر جنگیں کی اور اسلام قائم کیا، جو بھی اس وقت کا اسلام تھا۔ اس وقت کا اسلام یہودیت تھی نا، تورات کی کتاب تھی اس وقت۔ مجھے خیال ہوا کہ 40 سال ہو گئے قمری حساب سے پاکستان کو بنے ہوئے، شاید کہ اب ہماری تقدیر بدل جائے، شاید اب نئی نسل جو آئی ہے وہ ایک ولولے کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ اپنی اصل منزل کو پہچان کر اس کی طرف رجوع کرے۔ لیکن پھر مایوسی ہوتی چلی گئی، اور نئی نسل میں بھی وہ بات نہیں نکلی۔ ٹھیک ہے، آج نئی نسل میں داڑھیوں والے بہت ہیں، اعتکاف کرنے والے بہت ہیں، کہ دین کا تصور کسی کے پاس نہیں ہے، مذہب کا تصور ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، اعتکاف ہے، حج ہے، عمرے ہے، مذہب، دین، اللہ کا دین، اس نے نظام کو قائم کرنا۔ اب اس میں کس سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے ہوئی ہے، کسی اور سے ہوئی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی۔ البتہ یہ کہ سن 97 میں جب نواز شریف کی مسلم لیگ کو 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل ہوئی، یہ بہت بڑا مینڈیٹ تھا، بہت بڑا مینڈیٹ تھا، بہت بڑا مینڈیٹ تھا، تو کچھ امید ہوئی۔ اور پھر میں نے ان کو خط بھی لکھا، ان کے والد کو، اور یہ چاروں شرفاء میرے پاس 2 دفعہ آئے، میاں شریف بھی اور میاں شہباز شریف بھی، میاں نواز شریف بھی، میاں عباس شریف بھی، چوتھے کا تو نام آپ میں سے اکثر کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے وعدے کی، ہاں ہم دستور میں یہ ترمیمیں کر دیں گے، سود ہم ختم کر دیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب 3 سال لگ جائیں گے سود کو ختم، میں نے کہا نہیں، 1 سال کے اندر اندر ہو سکتا ہے۔ اور میاں شریف نے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کر، نہیں 6 مہینے میں ختم کرو، یہاں کہا میرے اس کمرے میں بیٹھ کر۔ لیکن پھر مایوسی ہوئی، ان تلوں میں بھی تیل نہیں ہے۔ سود کی حرمت کا معاملہ جو فیڈرل شریعت کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ کے اندر بھی پاس ہو گیا تھا، اس کو واپس اپیل کروا کے اور سکوئر 1 کے اندر دوبارہ پہنچا دیا، پڑا ہوا وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے سرد خانے کے اندر۔ اس کے بعد آیا ہے دور وہ 8 سالہ مشرف کا، اس میں تو مایوسی 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 مایوسی۔ شامت اعمال ما، یہ ظاہر بات ہے کہ حضور نے تو فرمایا ہے اعمالکم اموالکم، یہ تو انڈیکس تھا ایک طرح کا کہ عوام کی حالت کیا ہے۔ مایوسی کی وہ انتہا تھی جس میں نے 29 فروری 2004 کو تقریر کی تھی کہ کیا پاکستان کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی امید ایک اعتبار سے ہوئی تھی، اسلام کی تو کوئی توقع پیدا نہیں ہوئی، قطعاً نہیں ہوئی، کوئی قطعاً نہیں، اب بھی تو ہے ہی نہیں، بالکل ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ شاید ملک کے اندر کچھ حالات کی بہتری، اس کے بقا کا معاملہ، جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کھڑا ہو گیا ہے ہمت کے ساتھ، پاکستان میں جتنے عامر آئے ہیں ان میں عامر اعظم تھا یہ مشرف، اس کے سامنے کھڑے ہو جانا آسان کام نہیں تھا، اور ملٹری کی ٹاپ براس کے سامنے کھڑے ہو جانا، اور پھر وہ کلا کی تحریک جس طرح چلی ہے، تو اندازہ ہوا کہ ہے قوم میں جان، شاید عدلیہ کے راستے سے اللہ اس ملک کے اندر اصلاح پیدا کر دے۔ اب اس کا بھی معاملہ جو آپ کو معلوم ہے، اب تو داخلی اور خارجی دونوں اعتبارات سے حالات انتہائی ناگفتہ ہیں، انتہائی ناگفتہ ہیں، انتہائی ناگفتہ۔ البتہ بہرحال مایوس تو نہیں ہونا چاہیے آخری وقت تک۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بین الخوف والرجاء۔ تو میری کیفیت یہی رہی ہے کہ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ میں اپنا سورہ کبریٰ پھر جوڑتا تھا، احادیث میں یہ آیا ہے
400 سالہ تاریخ یہ کہہ رہی ہے مجددین امت جو ہے یہ پورے انڈیا میں کیوں آئے ہیں ان 400 سال میں، الف ثانی سے یعنی 11ویں صدی سے لے کر یہ پاکستان کی تحریک اسلام کے نام پر کیسے چلی؟ پھر کانگریس جیسی حکومت اور پارٹی، ہندو جیسی ہماری دشمن قوم، اور خود ہمارے بہت مؤثر حلقے ان کے ساتھ، کانگریس کے ساتھ، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا آزاد، پنجاب میں احرار جیسے آتش بیان مقررین، سرحد میں باچا خان، عبد الصمد اچکزئی بلوچستان میں، اس کو کہتے تھے بلوچستانی گاندھی، اور باچا خان تھا سرحدی گاندھی، ان سب کی مخالفت، اور لیبر پارٹی کی حکومت جو مسلم لیگ کی دشمن تھی، اور پاکستان بن گیا، معجزہ۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، میری کتاب استحکام پاکستان پڑھیے کہ یہ معجزہ تھا۔ تو یہ میں صغرا کبرا جوڑتا ہوں، پھر کچھ اپنی امید کو تھوڑا سا کھڑا کرتا ہوں، پھر کچھ ہمت کرتا ہوں، لیکن صورتحال یہی ہے کہ اب مایوسی کا شدید غلبہ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے وہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس وقت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ، اور پاکستان رہنے کے لیے آیا، پاکستان ہمیشہ رہے گا، پاکستان قیامت تک رہے گا۔ ان کے عمل دیکھو تو کوئی پاکستان کے ساتھ سروکاری نہیں، لیکن یہ کہ بڑے ڈٹ کر، وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ تواب بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ ودود بھی ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے میں نہایت سخت، شدید الانتقام بھی ہے، شدید ترین انتقام لینے والا۔ اس اعتبار سے میں نے آج کی جو آیات سنائی تھی آپ کو، وہ کیا ہے؟ سورۃ الانفطار کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان دھوکہ کھا جاتا، اللہ کی شان رحیمی پر، شان غفاری پر دھوکہ کھا جاتا۔ اب غفور ہے، بڑا رحیم ہے، غفور ہے، رحیم، لہذا کیے جاؤ جو کر رہے، کھائے پیو جاؤ جو حرام کھا رہے ہو پی رہے ہو، کیے جاؤ، کوئی وہ ستار ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے، وہ رؤوف ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان غفاری پر دھوکہ کھا جانا۔ چنانچہ یہ سورہ انفطار کا مرکزی مضمون ہے۔ پہلی 4 آیتوں میں تو قسمیں ہیں، تین آیتوں میں قسمیں ہیں، 4، بلکہ قیامت کا نقشہ ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اب اس کے بعد وہ الفاظ آئے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکہ دے دیا ہے اپنے رب کریم پر؟ رب کریم پر دھوکہ۔ رب تو بخشنے والا ہے، رب تو معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، ودود ہے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے تمام اعضاء کو بہت عمدگی کے ساتھ متوازن بنایا، تمہارے پورے وجود کے اندر ایک توازن پیدا کیا، اور پھر جس شکل میں چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ ناک بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، کان آنکھ چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں، کان کیسے ہیں؟ بل کلا بل تکذبون بالدین، تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی غفاری پر دھوکہ کھا کر جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ، اگر اللہ بس غفاری غفار ہے تو جہنم کائے کے لیے؟ اگر ستاری ستار ہے تو جہنم کائے کے لیے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔
اب ذرا چند چیزیں نوٹ کیجیے. 12 مرتبہ قرآن میں آیا شدید العقاب. آج میں یہ جلالی رنگ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا جلالی رنگ ہے. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. 12 مرتبہ شدید العقاب. اور سورہ غافر کے اندر تو بڑا پیارا انداز ہے. غافر الذنب قابل التوبہ شدید العقاب ذی الطول. گناہ کا معاف کرنے والا بھی ہے، توبہ کا قبول کرنے والا بھی ہے، لیکن شدید عذاب والا بھی ہے. ایک آیت میں یہ توازن آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. غافر الذنب قابل التوبہ شدید العقاب ذی الطول. ذی الطول مقدرت، قدرت رکھنے والا. اسی مضمون کو ما غرک بربک الکریم سورہ حدید میں بیان کیا گیا کہ منافق کو نفاق میں بڑھاتا رہتا ہے شیطان. چنانچہ وہاں آتا ہے غرکم باللہ الغرور. تم جو بڑھتے بڑھتے پہلی سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج ہوتے ہوتے اس انتہا کو پہنچ گئے ہو تو تمہیں اصل میں اس دھوکے باز نے بہت دھوکہ دیا اپنے رب پر. وہ دھوکے باز شیطان لعین. کیے جاؤ رحیم ہے اللہ تو بڑا غفار ہے، ستار ہے، بخشنے والا. پھر 2 مرتبہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے ایگزیکٹلی ان الفاظ میں لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یہ غرور غین کے پیش کے ساتھ غرور کا مطلب ہے یہ اسم ہے غرور. اور غرور انتہائی دغاباز، دھوکہ دینے والا، فعول کے بدن پر. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ایک اور لفظ قرآن میں آتا ہے انتقام. انا من المجرمین منتقمون. ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. یہ بھی اللہ کی شان ہے. عزیز ذو انتقام 2 مرتبہ آیا ہے. زبردست ہے انتقام لینے والا. پھر آیا ہے آل فرعون کے بارے میں فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین. جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، انکار پر انکار، انکار پر انکار. 9 انہیں نشانیاں دکھائی گئیں، 9 انہیں جو ہے معجزے دکھائے گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. وہ انکار ہی کرتے رہے. فلما آسفونا جب انہوں نے ہمیں غضب کو دعوت دے دی، انتقمنا منہم ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو غرق کر دیا. یہ بھی شان جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کی شان ہے. شدید الانتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے. ایک اور جگہ آتا ہے سورہ دخان میں یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. ہم وہ دن جس دن کے ہم پکڑیں گے زبردست پکڑ. ان بطش ربک لشدید. جب تمہارے رب کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. اسی طرح یہ فإما نذهبن بک فإنا منہم منتقمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو تو لے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، لیکن ان مجرموں سے تو انتقام ہم لے کر رہیں گے. یعنی یہ آپ کی زندگی میں آ جائے یا یہ کہ بعد میں آئے. یہ ہیں وہ کیفیات جن سے مجھے خوف آتا ہے. اللہ نے ہماری دعائیں قبول کی تھی. لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا، اسی میں یہ پاکستان نازل ہوا. اور کیسے کیسے مرحلوں سے وہ بچاتا آیا، بار بار بچاتا آیا. سن 65 کی جنگ یاد کیجئے. لاہور کا بالکل کھلا پڑا ہوا تھا، بارڈر پہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں. انڈین فورسز کو یہ خیال ہوا میں گھیرے میں لے رہے ہیں، شاید یہ ہے ہی کوئی یہاں پر، کیا ہے.
چھٹک کر کھڑے ہو گئے. چند گھنٹے مل گئے پاکستان آرمی کو کہ اپنی فورسز کو لے, اور اتنی یقینی تھی ان کو اپنی فتح کہ بی بی سی ٹیلی ویژن نے دکھا دیا کہ لاہور فتح ہو گیا, بھارت نے فتح کر دیا. وہ کچھ اومنی بسیں جو کہیں سرحد کے پاس تھیں ان کے فوٹو لے کر, چونکہ وہ ڈبل ڈیکر بسیں ہوتی تھی صرف پاکستان میں, انڈیا میں تھی نہیں, تو دکھایا یہ لاہور تو فوراً لاہور تو گر گیا. اتنی یقینی بات تھی, طے کیا ہوا تھا ان کے ملٹری آفیسرز نے کہ یہ جو کلب ہے باغ جناح میں, یہاں جا کر شام کو شراب پئیں گے. یہ تھا ان کا یقین. اللہ نے بچایا. 71 میں اللہ نے عذاب کا کوڑا لگایا ہمیں, لیکن پھر بھی اس پاکستان کو فردر لیز آف ایگزسٹنس دے دی, ورنہ 6 دن سے زیادہ کا مار نہیں تھا پاکستان اس وقت. راجستھان میں ہمارا ڈیفنس ٹوٹ چکا تھا, سیالکوٹ سیکٹر میں ہم ٹوٹ چکے تھے, ایئر فورس ہماری بالکل ڈیفنکٹ ہو گئی تھی. کیوں؟ کہ بھارت کو ایسے ہیلی کاپٹر دے دیے گئے تھے جن پر کہ وہ ریڈار لگے ہوئے ہیں کہ ذرا سا بھی ہمارا کوئی جہاز ہلے انہیں فوراً معلوم ہو جائے. کہاں 65 میں ایئر فورس کا رول اور کہاں 71 میں, زیرو. ہمارے جہاز کو آ کر وہ کیماڑی پہ مار گئے تھے. یہ تو اللہ نے پھر کیا ہے. نکسن کے دل میں کچھ ڈالا, اس نے فون کیا کوسے جن کو, کوسے جن نے فون کیا اندرا گاندھی کو, اندرا گاندھی نے یونیلیٹرل سیز فائر کیا, بچایا ہے, مہلت دی ہے. یہ مہلتیں, لیکن ما غرک بربک الکریم, اس پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, لیکن پھر پکڑ جب آتی ہے تو وہ بھی ایک دم آتی ہے. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. اگلی سورت جو اس کا جوڑا ہے اس میں ہے امہلہم رویدا. ابھی ذرا مہلت ہم دے رہے ہیں, اے نبی آپ بھی صبر کیجیے, لیکن یہ کہ جب پکڑ آئے گی تو آئے, اس کو پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب اس میں 2 شکلیں ہیں. ایک بات پر میرا یقین ہے, اب یقین ہے, اسلام یہاں نہیں آئے گا تو پاکستان نہیں رہے گا, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. وائی پاکستان ایک آرٹیفیشل تقسیم تھی جو ہوئی ہے, جغرافیہ کے حساب سے وہ کوئی نیچرل تقسیم نہیں ہے. ہمارے دریا سارے ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ٹائٹ کر رہے ہیں, اسکرو کرتے جا رہے ہیں. ہمارے اندر وہ دم تو نہیں, ہم کشمیر کے لیے الٹیمیٹم نہیں دے سکے, ہینڈز آف کشمیر کہہ سکے. وہ کمانڈو داخل کر دیے 1965 میں, اور ایوب خان کو یقین دلا دیا تھا بھٹو صاحب نے کہ انٹرنیشنل باؤنڈری کے اوپر امریکہ کی طرف سے اسے یہ ضمانت مل گئی تھی کہ انٹرنیشنل باؤنڈری پر حملہ آور نہیں ہوگا بھارت. وہ ہو گیا, لاہور پہ سیدھا حملہ کیا اس نے. تو اس میں صورت یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ سورہ انبیاء کی 2 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں. ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون, اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے, جس کا وعدہ کیا, وہ قریب آ گئی ہے یا دور ہے. ٹائم ٹیبل میں کوئی نہیں دے سکتا, اگر حضور نہیں دے سکتے تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. لیکن یہ یقینی ہے اسلام یہاں نہیں آیا تو یہ ملک نہیں رہے گا, اسے رہنے کا حق نہیں. نو جسٹیفیکیشن whatsoever. بھارت میں آج بھی لگ بھگ 30 کروڑ مسلمان ہیں, وہ تو سینسس کے اندر دکھاتے نہیں صحیح فگرز. بہرحال لیکن اس کے بعد دوسری آیت اسی صورت کے اندر اختتام پہ ہے, وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. میں کہہ نہیں سکتا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں لیے ایک آزمائش تو یہ نازل کر دی ہو, لیکن تمہیں ابھی اور وقت کی مہلت دینا چاہتا ہوں. اس وقت کی جو صورت ہے
کس قدر پیارے الفاظ، ان ادری لعلہ فتنۃ لکم، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہو، ومتاع الی حین، ابھی ایک مدت معین تک اللہ تعالیٰ تمہیں اور رہنے کا، تمہارے وجود کا جو ہے سلسلہ قائم رکھے۔ اب آخری بات، ان حالات میں ہم اللہ سے دعا کریں، لیکن وہ دعا توبہ کے ساتھ ہوگی، اس سے پہلے دعا کا کوئی مطلب نہیں۔ بڑے لطیف انداز میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو انبیاء کی طرف سے جو انداز شفاعت ہوتا ہے، بہت لطیف انداز میں، حضرت ابراہیم کے قول آیا ہے سورہ ابراہیم میں، فمن تبعنی فإنہ منی، اے اللہ جو میرا اتباع کرے گا وہ تو مجھ میں سے ہے ہی ہے، مطلب اس کے لیے تو تیری بخشش ہے ہی ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیے انداز، دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز کہ اللہ جو نافرمانی کرے میں سفارش نہیں کر سکتا، ان کی نہیں کر سکتا، مشرکین کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، وہ تو ہے میرا، ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اور دوسری بات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے دن ہوگی، جب اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تم نے حکم دیا تھا اپنے پیروکاروں کو کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لینا؟ اے اللہ میں نے نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے مجھ سے کہا تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میں نے تو یہی کہا تھا، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ لیکن آخر میں پھر دیکھیے کیا کہتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک غفور الرحیم علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ اگر تو نے عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تجھے حق ہے جس طرح چاہے عذاب دے، لیکن اگر تو نے معاف کر دے تو تو ہر چیز پر قادر ہے، تجھے تو اختیار حاصل ہے، تیرا تو ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے، تجھ سے جواب طلبی کرنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ ان دو آیتوں کے حوالے سے پاکستان کے مستقبل کے لیے دعا، لیکن اس دعا سے پہلے جو میں نے پچھلی مرتبہ کچھ عرض کیا تھا، وہ توبہ جس کے اندر یہ بھی شرط لازم ہے کہ اخلاق حسنہ ان سے اپنے کو مزین کریں، اخلاق رذیلہ سے پاک کریں، شریعت کی پابندی کریں، اور تن من دھن اس ملک میں اسلام قائم کرنے کے لیے وقف کریں۔ اور اس کے لیے پہلے میں کہتا رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے جو جماعت بہتر نظر آئے، آج میں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تنظیم اسلامی میں شامل، میں نے جو چیز اپنے لیے پسند کی ہے وہی آپ کے لیے کی ہے، اور وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔